اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قرآن شریف کی 12ویں پارہ میں سورہ ہود کے 10ویں رکوع میں آیت نمبر 123 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الآخرہ، زمین اور آسمانوں کا علم غیب اللہ ہی کو ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام کام کا پھر کر لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، سارے کاموں کا باغ ڈور اسی کے قبضے میں ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں سب جانتا ہے۔ ایسے الفاظ کہ تیرا رب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کوئی شیطان کے لیے، خبیث کے لیے، جنات کے لیے، کہیں بھی کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وما ربک، اور تیرا رب، بغافل عما تعملون، تمہارے کام سے بے خبر نہیں ہے۔ تیرا نبی تمہارے کام سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا پیر تمہارے کام سے بے خبر نہیں، ایسے الفاظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے، صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر نہاوند کی طرف بھیجا اور اس پر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، ایک فوج بھیجا جنگ کرنے کے لیے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں، جو مدینہ میں مسجد ہے مسجد نبوی، اس میں جمعہ پڑھا رہے تھے، تو خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں ساریہ، پہاڑ کی طرف۔ اس واقعہ کے چند روز بعد لشکر سے ایک قاصد آیا، جو فوج گئی تھی اس میں سے ایک آدمی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المؤمنین، ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا اور ہم کو شکست دی۔ اچانک ہم نے ایک آواز سنی جو کہہ رہا ہے، جو آواز آئی تھی، آواز یہ تھی، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ چنانچہ ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت پناہ قرار دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 885، حدیث نمبر 5671۔ ترجمان السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 339، حدیث نمبر 1538۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس میں دیکھیے کمال، کرامت ہے یہ اصل۔ سینکڑوں میل پر لڑائی ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے کھڑے خطبہ کے دوران امیر المؤمنین ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ ساریہ، پہاڑ کی طرف ہو جا، اور وہ آواز اللہ پاک نے اس لشکر والوں کو سنا دی۔ اس کو کہتے ہیں کرامات۔ اس میں 4 کرامتیں ہیں۔ پہلی کرامت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر کا پہنچنا، میدان سے مدینہ میں ہے اور کہاں کا ہے، جہاں جنگ چل رہی وہاں، ہزاروں کلومیٹر دور۔ دوسرا ہے آواز کا پہنچ جانا، مدینہ میں پکارے ہیں، لاؤڈ اسپیکر اور موبائل اور ویڈیو کال یہ سب نہیں ہے، ڈائریکٹ آواز ہے۔ یہی سب تو پڑھ کے اسلامی تاریخ، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہی سب پڑھ کے تو آگے بڑھا ہے۔ ہم لوگ کے پاس بھائی پڑھنے ہی کے لیے فرصت نہیں ہے، تو ہم آگے بڑھیں گے کیسے؟ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جا کر دیکھو، یہ سب پڑھتے رہتا ہے یہودی لوگ، اب پڑھ کے اس کے پیچھے پڑتا ہے کہ ہوتا کیسے ہے، یہ ایسے کیسے ہو گیا، چلو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ اب ہم لوگ ہیں کہ بھائی ہم لوگ پاس فرصت ہی نہیں ہے، ایک بھی نہ قرآن پڑھنے کی فرصت ہے، نہ حدیث پڑھنے کی، نہ اسلامی تاریخ پڑھنے کی، کچھ فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ بزی ہیں۔ وہ فرشتہ روح نکال جائے گا، اس دن فرصت ملے گا، ایسی ہماری حالت ہے۔ بہرحال
دوسرا کرامت اس میں کیا ہے کہ آواز کا پہنچنا مدینہ سے میدان جنگ تک. تیسرا آپ کی آواز سب لشکر والوں کو سنائی دینا، جتنا بھی فوج ہے نا سب کو سنائی دیا ہے. اور آواز کی بنا پر فتح پانا، یہ 4 کرامتیں ہیں. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت. اب سنیے دوسرا واقعہ. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میں کھڑا تھا صف میں، میرے ان کے درمیان سوائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کوئی نہیں تھا. آگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صفیں کھڑی ہیں مسجد نبوی میں. عبداللہ بن عباس ہے، اس کے پیچھے عمر بن میمون ہے دوسری صف میں. اور وہ جب 2 صفوں کے درمیان گزرتے تھے تو کہتے تھے برابر کرو. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت بتا رہے ہیں کہ صفیں درست کراتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے. تو یہاں تک کہ جب صفوں میں کچھ خلل نہ دیکھتے تو آگے بڑھتے اور تکبیر کہتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کی عادت بتا رہے ہیں. امامت بھی وہی کرنا ہے، جو امیر المومنین ہو، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہو وہی نماز بھی پڑھائے. دنیا کا بھی بادشاہ ہے، دین کا بھی بادشاہ رہے گا. ادھر تو بادشاہ بنتے ہیں تو دین کے کچھ آتا پتہ ہی نہیں رہتا ہے. تو بہرحال اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل یا اسی کے جیسا اور سورت پہلی رکعت میں پڑھتے تھے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. مطلب لمبی سورت پڑھتے تھے پہلی رکعت میں تاکہ لوگ جو آنے والے ہیں شامل ہو جائیں سب کے سب. تو جیسے ہی انہوں نے تکبیر کہی کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر، جیسی تکبیر کہی تکبیر تحریمہ باندھ لیا تو آواز سنائی دی مصلیوں کو، قتلنی او اکلنی الکلب، مجھے کتے نے کاٹ لیا. نمازی میں بول رہے ہیں. دشمن جو تھا نہیں 2 دھاری تلوار مارا ادھر سے ادھر نماز میں ہی، اس کو بتا رہے ہیں. جبکہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا تھا. پھر وہ غلام 2 دھاری چھری لیے ہوئے بھاگ رہا ادھر سے ادھر، سیدھے ہاتھ کی طرف بھاگا، باہر نکلنے کا چانس نہیں مل رہا. صفیں ایسے لگاتے تھے صحابہ. ادھر آدمی کو مار دیا تلوار سے، ادھر بھاگا، ادھر سے نکلیں گے، اس آڑا آدمی اتنا صفیں سیدھی کر کے کھڑے کہ نکلنے چانس نہیں ملا. تو ادھر بھی آدمی کو مارا ہے تو پیچھے جانے کی چانس نہیں ملا. اس نے 13 آدمی کو زخمی کر دیا، جس میں سے 7 مر گئے اور 6 بچے. پھر جب اس بات کو اس شخص نے دیکھا کہ اب میں بچنے والا نہیں، سمجھ رہے ہیں، پریشان ہو گیا. ایک صحابی تھے جو صف میں، یہ دیکھیں کہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے نماز میں، جس کو دیکھے اس کو چھری مار رہا ہے. امام کو تو مار ہی دیا. ان کے پاس ایک چادر تھا کمبل بھاری، اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیے، اس منحوس کے اوپر ڈال دیے. اس میں لپٹ گیا، نکلنے کودنے بھاگنے بن نہیں رہا ہے. اپنی چھری اپنے ہی سے مارا گردن میں، ادھر سے ادھر آر پار کر دیا، موت کے گھاٹ اتر گیا. بہرحال اس شخص نے دیکھا کہ آپ بچ نہیں پائیں گے تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا. سب میں پیچھے کھڑے تھے عبد الرحمن ابن عوف، فجر کی نماز میں ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے مصلی میں کھڑا کر دیا اور نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے، وہ ان باتوں کو دیکھ رہے تھے. کون؟ عبد الرحمن ابن عوف. جو میں نے دیکھی تھی وہ بھی دیکھے. اور جو لوگ مسجد کے کنارے میں تھے انہیں کچھ معلوم نہیں ہوا سوائے اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرات، جو نماز میں پڑھتے تھے وہ قرات کی آواز ان کو سنائی نہیں دے رہی تھی، دوسری آواز آ رہی تھی. کون؟ کس کی؟ عبد الرحمن ابن عوف کی جو پڑھا رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ. مطلب آواز جب نہیں آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی تو جو جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کیا ہوا، تو وہ سبحان اللہ لقمہ دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ قرآن زور سے پڑھو، ایسے اشارہ کر رہے ہیں وہ. پھر ان لوگوں کو ہے عبد الرحمن ابن عوف نے بہت ہلکی نماز پڑھائی، مطلب مختصر شارٹ. پھر جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن عباس دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے، کس نے تلوار سے مارا. تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے. بعد اس کے آئے عبداللہ ابن عباس اور انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں کہ مغیرہ کے غلام نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کاریگر نے کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اسے غارت کرے، میں نے اسے ایک عمدہ بات کا حکم دیا تھا، اللہ کا شکر ہے اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 230 حدیث نمبر 889۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ وہی حضرت عمر ہے، یہ وہی عمر ہے، وہی جن کی نظر اور آواز ہزاروں کلومیٹر دور پہنچی تھی، اور اس وقت یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ ایک شخص خود ہے عمر رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے آپ کے پیچھے نماز میں صف میں کھڑا ہے، تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ مجھے کس نے مارا ہے اور مارنے کے لیے کون آیا ہے، بلکہ پوچھتے ہیں مجھے کس نے مارا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کوئی ان کی جو ہے نہیں، صحابہ کرام کی ہستیاں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے کرامتیں بھی ثابت ہوئی ہیں، اور ان کے مرتبے کے مطابق ہمارے فقہاء کرام، فقہاء احناف، فقہاء شوافع، حنابلہ، مالکیہ، جتنے بھی بڑے بڑے محدث ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، وہ سب کے سب لکھتے ہیں ادنا صحابی کے مرتبے کو کبھی اعلیٰ درجے کا ولی نہیں پا سکتا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر جب انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو بھی علم غیب نہیں تھا، تو ولیوں، پیروں، خواجگان رحمہم اللہ تعالی یا دوسرے کسی کو بھی عالم الغیب سمجھنا کھلی جہالت ہے۔ خوب یاد رکھو، نبی علیہ السلام کا معجزہ ہو یا کسی صحابی کا یا ولی کی کرامت ہو، وہ نبی علیہ السلام اور صحابی رضی اللہ عنہم اور ولی رحمۃ اللہ علیہ کے قبضہ کی چیز نہیں ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں اسے دکھا دیں۔ معجزہ ہو یا کرامت، یہ خالص اللہ کا فعل ہے جس کا ظہور نبی سے یا ولی کے ذریعہ کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کو جاہل لوگ ان کی اختیاری چیز سمجھتے ہیں، یعنی یہ پیر صاحب اور ولی اور یہ صحابی اور یہ نبی جب چاہیں تب دکھلا سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان سے ظاہر کراتا ہے۔ یہ کرامت ہو چاہے معجزہ، نبی کے وجود سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہیں گے، ولی کے وجود سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہیں گے، لیکن یہ کرامت چاہے معجزہ نبی کے اختیار میں، ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں جیسے چاہیں جسے چاہیں دکھلا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کا ایک کرم ہوتا ہے ان کے اوپر، اللہ جب چاہتا ہے تب دکھاتا ہے، طاقت اللہ کی رہتی ہے، ظہور ان کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اب کوئی مشکل نہیں ہے، 2-3 طبقہ ہے اس معاملے میں۔ کرامت کو ایک طبقہ کہتا ہے کہ جھوٹ ہے، ایک دم جھوٹ ہے، غلط ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں یہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا پاور ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ ہے، ان کی وجود سے ظاہر کرتا ہے، یہ والا صحیح ہے۔ کرامت کے معاملے میں 3 گروہ ہے، 3 طبقہ ہے، 3 جماعت ہے۔ ایک جماعت پورا انکار کر دیتی ہے، ایک جماعت سارا اختیار اسی کو دے دیتی ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں کرتا اللہ ہے، ان کے وجود سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ والا اعتدال ہے، صراط مستقیم ہے، اہل حق ہے۔ باقی جو انکار کر دیتا ہے وہ گمراہ ہے، جو سب انہی کے قبضہ میں ڈال دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔